زدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسکینا ذا متربہ. ہم میں سے ہر مسلمان نیک اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ان نیکیوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے میں اپنے خالق کو پہچان سکوں، اپنے خالق تک پہنچ سکوں. یعنی کوئی بھی انسان جو کسی ذات تک، کسی شخصیت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق تک پہنچ جاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتلائے ہیں. صحیح طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العزت ہیں، رب العالمین ہیں، آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کیا ابن آدم، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا. اور نمبر 2، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ پھر کہے گا، یا رب العالمین، تو رب العزت ہے، تجھے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو سب کو کھلانے والی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پر پاتا. یعنی اللہ کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ 2 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے ہمیں بتلائے ہیں. اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اس مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے، تو فرمایا کہ وہاں پر وہ اللہ رب العالمین کو پائے گا. اور یہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ اس مسلمان کا حق ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ تو غیر مسلموں کی بھی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے. آج میرے بھائیوں، ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، کوئی پڑوسی بیمار ہے، کوئی نمازی بیمار ہے، ہمیں تو بعض دفعہ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جس وقت اس کا اعلان ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ بیمار تھا. یہ ہماری کیفیت ہے. لیکن بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرمایا کہ یہ تو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس کے پاس بیٹھا ہے، یہ واپس آ گیا ہے، اب شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اگر یہ شام کو جائے، صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی دوست کا باغ ہو، ہم اس باغ کے اندر جائیں، یا اپنا کسی بندے کا ذاتی باغ ہو، وہ باغ میں جاتا ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے وہ اس باغ میں پھرتا ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں سے وہ باغ میں سے پھل اتارتا ہے، اس کا میوہ اتارتا ہے. وہ اس باغ کا مالک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، فرمایا وہ جنت کے باغوں کے اندر میووں کو توڑ رہا ہے.
ذرا تصور کیجئے کہ آپ اتنی دیر تک ایسی ہیں کہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے میووں کو، ان جنت کے پھلوں کو اتار رہے ہیں۔ جتنی دیر ہم بیمار کے پاس بیٹھ کر بیمار پرسی کریں گے، اور بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیمار کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو آپ ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیا کرتے تھے، لا بأس طہور ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ بیمار اس بیماری کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی دعا فرشتوں جیسی دعا ہوتی ہے، کہ وہ بیماری کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ہم نے بیمار کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، اس بیماری کی حالت میں وہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ مٹ چکے ہیں۔ اب یہ بیمار اللہ سے جو کہے گا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر تمہارے لیے یہ بیمار دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بیمار کے پاس جائیں، اسے تسلی دیں، حوصلہ دیں، اس کے بیمار کا جو حق ہے اس حق کو بھی ادا کریں، 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کو بھی حاصل کریں، جنت کے جو پھل ہیں، باغ ہیں، ان باغوں کی سیر بھی کریں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر اس بیمار سے اپنے لیے دعا بھی کروائیں۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے مالک کو پانا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے بیمار کا حال تو پوچھے گا، وہاں پر مجھے پالے گا۔ اور نمبر 2، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو مجھے وہاں پر پاتا ہے۔ یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان اور بہترین عمل یہ ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا۔ کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مقروض ہے، اس کا قرض اتار دینا، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں پورا 1 مہینہ اعتکاف بیٹھے، مسجد نبوی ہے جہاں پر 1 نماز پڑھی جائے 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر رمضان ہو، رمضان میں بندہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس میں لیلۃ القدر کی راتیں بھی آئیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کے مقابلے میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ عظیم عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو اگر اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم پانا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں اس مالک تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کھانا تم کھلاؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہاں پر پاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایک طرف ہم اپنے دوست احباب کی محفلوں میں ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، اگر آپ کسی بھوکے کو، کسی حقدار کو 100 روپیہ اس پہ لگا دیں، اسے جتنی خوشی ہوگی نا، وہ آپ ہزاروں کسی عام دوست پہ لگا دیں، نہ آپ کو وہ خوشی مل سکتی ہے، نہ آپ کے دوست کو وہ خوشی ملے گی۔ اس کے مقابلے میں کسی حقدار کو اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اس بیچارے کی ضرورت ہی 100 روپے کی ہے، 200 روپے کی ہے، اگر آپ اس کی 100-200 روپے کے ساتھ ضرورت کو پورا کر دیں گے، جو خوشی اللہ آپ کے دل کو عطا کریں گے، آپ وہ ہزاروں روپے اپنے دوست احباب پہ خرچ کر کے وہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ خوشی ان کو حاصل ہو سکتی ہے جو خوشی اللہ رب العالمین اس غریب حقدار کو 100-200 کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا عظیم عمل ہے کہ کسی بھوکے کو، حقدار کو کھانا کھلانا، جو حقدار ہے اسے کھلایا جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کسی میرے بیمار کے پاس جاؤ گے مجھے وہاں پر پاؤ گے، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے مجھے وہاں پر پاؤ گے۔ ہماری عبادات کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے اس خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تک پہنچ اور رسائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود یہ 2 عظیم عمل بتلائے ہیں کہ بندہ بیمار کے
بیمار پرسی کرے اور بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اللہ رب العالمین یہ دونوں عظیم عمل ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔